أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 37. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، البتہ تحقیق ہم نے آپ پر ایک دفعہ پہلے بھی احسان کر رکھا تھا، اور اب ہم نے ایک دفعہ اور بھی احسان کر دیا ہے. یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت فرمایا جا رہا ہے جب آپ نے اپنے بھائی کے نبی بننے کی دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت نصیب کیا کہ آپ پر یہ بھی احسان ہے، اور ہم ایک دفعہ اور بھی احسان کر چکے ہیں آپ پر. جب آپ مانگنے والے بھی نہیں تھے اس وقت بھی ہم نے آپ کو عطا کیا ہے. اذ اوحینا الی امک ما یوحی، آپ کے پیدا ہوتے وقت جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف ایک حکم بھیجا. اب یہ حکم کس طرح سے تھا؟ وہی جو ہوتی ہے انبیاء کی طرف تشریعی وحی ہوتی ہے، یعنی شریعت کی وحی ہوتی ہے، اور غیر انبیاء کی طرف مثلا دوسرے انسانوں کی طرف اگر وحی کا لفظ ہو یا جانوروں کی طرف وحی کا لفظ ہو، جیسے شہد کی مکھی کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی طرف وحی کی، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تو اس وقت وحی سے مراد تکوینی وحی ہوتی ہے. ایک تشریعی وحی اور ایک تکوینی وحی اس کو کہتے ہیں کہ امور کائنات سے جس کا تعلق ہوتا ہے، اور تشریعی وحی وہ ہوتی ہے جس کا تعلق علم شریعت سے ہوتا ہے، مسئلے مسائل احکام. تو یہ کائنات کے متعلق جو کام ہو، مثلا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ڈر لگا کہ فرعون جو ہے مارتا ہے بچوں کو، تو یہ میرے بیٹے کو نہ مار ڈالے. اذ اوحینا، تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت ہم نے تیری ماں کی طرف ایک عظیم الشان حکم بھیجا کہ ان اقذفیہ فی التابوت، کہ اس کو تابوت میں رکھو، فاقذفیہ فی الیم، اور پھر اسے دریا میں بہا دو، فلیلقہ الیم بالساحل، تو دریا خود بخود اس کو ساحل پر لا کر رکھے گا، ساحل کے ساتھ ساتھ یہ صندوق چلے گا. یأخذہ عدو لی وعدو لہ، وہاں اس کو میرا دشمن اور اس کا جو بھی دشمن ہے وہ اس کو پکڑ لے گا. تو اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حیران تھی کہ جس فرعون کے ڈر سے میں اس کو کانپ رہی ہوں، وہی فرعون پھر اس کو اٹھا لے گا، تو پھر صندوق میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن اللہ کریم کی وحی تھی، اللہ ہر توڑ میں بھی جوڑ رکھ سکتے ہیں. بس شرط یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ اخلاص ہو، وہاں خیانت نہ ہو، دین کے احکام میں نیت میں بد نہ ہو، نیت صاف ہونی چاہیے. نیت صاف ہو اور اندر خیانت نہ ہو تو اللہ توڑ کے اندر بھی جوڑ رکھ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی فائدہ ڈال دیتے ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب یہ حکم آیا تو حیران ہو کر انہیں صندوق میں ڈالا، اور جیسے ہی وہاں کھولے گا دشمن، تو جب تیری گود میں دیکھے گا دشمن تو کوئی اور نظر ہوگی، اور جب پانیوں سے اٹھائے گا تو اس کی نظر کے کرشمے بھی اور ہو جائیں گے. کیسے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ ہم نے آپ پر محبت ڈال دی تھی اپنی طرف سے، یعنی ایسا کوئی چہرہ عجیب ہوا تھا محبتوں والا کہ جو بھی دیکھتا فریفتہ ہو کر رہ جاتا. معصومانہ چہرہ، پھر بھی ایک نبی کا چہرہ تھا.
وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، تاکہ تو پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے، یعنی میری نگرانی میں۔ اے موسیٰ، ہم نے تیرے اوپر ایسی محبت ڈال دی تھی۔ تو یہ جو اللہ کریم محبت اور رحمت کسی کو عطا کرتے ہیں تو اس کے ارد گرد اس کا اثر محسوس ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے رحمت اور محبت چھین لیتے ہیں تو پھر اس کا بھی ارد گرد اثرات ایسے بد محسوس ہوتے ہیں کہ بندہ کافی تکلیف میں ہوتا ہے۔ اور اگر بظاہر مشکل حالات ہوں لیکن رحمتوں اور اللہ کی طرف سے ادا کردہ محبتوں کے گھیرے میں رہے تو اس وقت مشکل حالات جو بظاہر ہوتے ہیں وہ بھی کافی پرسکون اور اطمینان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو شرط یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور محبت کے حصول کے طریقے سوچے جائیں کہ کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جس سے اللہ کی رحمت آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کا سوال کرتے، کبھی فرماتے اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اتنی بھی یاد ہو جائے کافی ہے، آگے بھی حدیث ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک، اور کبھی فرماتے اللہم انی اسألک، اللہم ارجو رحمتک، یہ دعا مانگتے اللہم ارجو رحمتک، یہ بھی چھوٹی سی ہے، اے اللہ تجھ سے تیرے رحمت کا امیدوار ہوں۔ اور کبھی فرماتے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ تیرے فضل اور رحمت دونوں کا سائل ہوں، کیونکہ قرآن میں ہے واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ فضل کہتے ہیں زائد چیز، کہ اللہ نے انعام تو کرنے ہیں نا، زیادہ مانگو، اے اللہ ہمیں زیادہ عطا کر۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اس لیے سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے خاص فضل کو دیکھ کر کے انبیاء بھی ہیں، اور پھر اللہ نے بادشاہت سے بھی عجیب نوازا ہے اور صاحب معجزات بھی بنا دیا ہے، کئی معجزے تھے ان دونوں کے پاس۔ تو فرمایا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بڑی کی بڑی فضیلتوں سے مالا مال کیا ہے، الہ بننے والی خوبی اللہ کے لیے۔ تو یہ اللہ جب فضل، محبت، رحمت عطا کرتے ہیں، اس کے گھیرے میں بندہ رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اثرات بھی دکھاتے ہیں۔ کیا اثر ہوا کہ دشمن گود میں لے کر پالنے لگ گیا ہے، جس چیز سے ڈر تھا وہی رحمت بن گئی ہے، جو توڑ تھا اسی کے اندر اللہ نے جوڑ ڈال دیا ہے۔ اور رحمت کے حصول کے ذرائع میں ایک ذریعہ سب سے بڑا قرآن ہے۔ قرآن پڑھنا بھی رحمت ہے، قرآن سننا بھی رحمت ہے۔ مثلا قرآن پاک میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ دھیان سے سنو، امید ہے کہ تم پر رحمت آئے گی۔ جب کوئی بادشاہ اس طرح کہتا ہے نا امید ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ کسی گھر میں چند بندے صرف اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ یتدارسون القرآن، کہ قرآن پاک کا درس ہوگا، پڑھیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، تو غشیتہم السکینہ، اللہ کی رحمت آ کر انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ذرائع ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے کہ دوسرے پر رحم شروع کر دو۔ فرمایا جو دوسرے پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتے ہیں۔ جو فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحمت نہیں کرتا، یعنی مسلمانوں پر، اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں کے بچوں پر بھی رحمت اور شفقت سے پیش آیا جائے، اور مسلمانوں کے بڑوں کی بھی عزت کی جائے، چاہے جو بھی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذرائع میں سے ہے۔ اور ایک روایت حدیث پاک میں یوں آتا ہے من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب القیامہ، کہ جو کسی مومن سے ایک دنیا کی تکلیف ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
دن قیامت کی بڑی بڑی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف اس سے ہٹا دیں گے۔ اور جو بندہ کسی پر رحم کرتا ہے تو اللہ اس پر اور زیادہ رحم کرتے ہیں۔ تو یہ رحمت کے حصول کے ذرائع ہیں، اللہ کی محبت اور الفت کے ذرائع ہیں۔ اسی طرح بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے اللہ کی رحمت اور الفت حاصل کرنے کا کہ ہر وقت ذکر اللہ سے زبان معطر رہے۔ مثلا 2 کلمات ایسے ہیں جن کا نام بھی محبت والا ہے، ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کا نام بھی ہے کلمتان حبیبتان، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ تو یہ محبت والے کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کو پڑھا جائے۔ لیکن پڑھنے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ زبان سے جس طرح پڑھ رہا ہو یہ دل میں بھی اسی طرح موجود ہو، دل میں یعنی ان الفاظ پر عقیدہ بھی ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ جتنی بھی تیری تعریفیں ہیں ان سب میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ جملہ اگر کسی کا عقیدہ ہے تو پھر وہ پڑھتا ہے تو فائدہ ہوگا کہ اللہ کی جتنی بھی تعریفیں ہیں، لجپال ہونا، اللہ داتا ہونا، گنج بخش ہونا، غریب نواز ہونا، ڈوبتیوں کو پار لگانے والا ہونا، بیٹا بیٹی دینے والا ہونا، بیماریوں سے شفا دینے والا ہونا، بارشیں دینے والا ہونا، یہ ساری صفات اللہ کی ہیں۔ اس میں وہ کسی پیر پیغمبر نبی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ تو اب جب وہ کہتا ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کا جملہ یہ سچا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بہت بڑا اللہ ہے جو شریکوں سے پاک ہے۔ اور لیکن اگر دل میں یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ اس عقیدے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، اور پھر وہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو عین ممکن ہے اللہ کریم کی طرف سے یہ جواب آئے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کیونکہ سورہ المنافقون میں ہے کہ منافق جب کہتے ہیں نا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ بھی گواہی دیتا ہے تم لوگ جھوٹے ہو۔ حالانکہ بات سچی کر رہے تھے، دل میں چونکہ نہیں تھا نا، زبان سے کہتے تھے صرف، تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، بات تو ٹھیک ہے لیکن تم پھر بھی جھوٹے ہو۔ تو اسی طرح محبت کے اور رحمت کے حصول کے ذرائع میں سے ایک دوسرا ذکر بھی ہے جس کو احب الکلمات کہا گیا ہے، وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یوں رحمت کے ذرائع بہت سارے ہیں، ان کو سوچا پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر توڑ کے اندر جوڑ ڈال دیں گے، دشمن کی گود کو بھی اللہ رحمت بنا دیں گے، لوگوں کے لیے دشمن ہوگا لیکن یہاں امن ہی امن ہوگا۔ تو یہ ہے انقض فیہ فی التابوت فاقض فیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو لہ والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی۔ اور حتیٰ کہ کم از کم اس آیت کے اندر جو بیان ہونے والی محبت ہے اتنی اعلیٰ محبت ہے کہ اس آیت کو یاد بھی کر لیا جائے، یاد کر کے اپنے بچوں کے لیے بھی پڑھی جائے اور خود بھی پڑھی جائے، لیکن اس کا معنی مطالعہ آنا چاہیے، اس پر عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس آیت کے پھر کرشمے بڑے عجیب عجیب ہیں، خود بھی اللہ تعالیٰ ایسی کیفیات نصیب فرما دیتے ہیں اور اولاد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسی کیفیات بنانے کا سامان کر دیتے ہیں۔ انقض فیہ فی التابوت، یہاں سے بھی شروع کی جا سکتی اذ اوحینا الی امک ما یوحی، انقض فیہ فی التابوت فاقض فیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو لہ والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔